اسلامک ڈیولپمنٹ جو بینک ہے انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ جوک کی ہے، مذاق کی ہے۔ جب وہاں پہ پلیجز ہوئے تو وہ پتہ چلا جی وہ دن $10.5 ارب آ رہا ہے، لیکن اب جو پیسہ وہ ہمیں دیں گے دیٹ از $600 ملین۔ ٹیکنیکلی تو جسے کہتے ہیں نا ساری مسلم دنیا تنگ بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کی ان حرکتوں سے۔ تو کیا چائنا سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری اتنی زیادہ مدد کر دے؟ دیکھیے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سری لنکا وہ کوشش کر رہے ہیں ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کروانے کی، وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں ہندوستان نے انہیں سپورٹ کر دیا ہے، صحیح، مگر چائنا جو ہے انہوں نے اپنے ٹرمز ریلیکس نہیں کیے ہیں آج تک۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ اور تھوڑا سا پیراڈاکسیکل ہے کہ انڈیا ہیز بیٹر ریلیشنز وتھ مسلم کنٹریز دین پاکستان، پارٹلی بیکاز پاکستان از بیکم لائک اے پرابلم نا۔ اٹس لائک دیٹ وہ رشتے دار ہوتے ہیں جو جب بھی گھر پہ آتے ہیں کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، تو یو ٹرائی ٹو اوائڈ کہ اگر وہ ہے تو بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں رائٹ۔ ہمیں اگر قرضے ری رول ہوتے ہیں یا 10ویں کسویں مل جاتی ہے، 11ویں IMF ہمارے ساتھ مہربان ہوتا ہے، ورلڈ بینک ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کے پیچھے امریکہ ہوگا، امریکہ کے ساتھ انڈیا ہے، تو اس کی ہمیں قیمت کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی سیاسی سطح پر؟ جو چائنا کے ساتھ ہمارا خاص رشتہ تھا اچھا، وہ اور کمزور ہو جائے گا۔ ہلو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی جنیوا میں پاکستان نے دنیا کے آگے بھیک مانگا تھا، جس کے بعد اس کانفرنس میں دنیا کے کئی دیشوں کے ساتھ ساتھ کچھ بینکوں کی طرف سے $10 بلین دینے کی بات کی گئی، جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں خوشیاں منائی گئی کہ چلو پاکستان کو پھر سے دنیا نے فری میں بھیک دے دیا۔ لیکن اس کی خوشیاں جلدی ہی ختم ہو گئی، کیونکہ پتہ چلا کہ ان میں سے $8 بلین لون تھا۔ لیکن حد تو یہ ہو گئی کہ اس $8 بلین کے اندر لگ بھگ $4 بلین اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے دینے کی بات کی گئی تھی۔ لیکن اب اس میں ایک اور ٹویسٹ خلاصہ نکل کے آیا ہے کہ ان $4 بلین میں اسلامک بینک ڈیولپمنٹ صرف 600 ملین دے گا۔ پیسے ہیں آلریڈی پاکستان کو دیے جا چکے ہیں، اسی کو دوبارہ جنیوا میں ریپیٹ کیا گیا، جس سے پاکستان کو لگا کہ اس کو اسلامک بینک ڈیولپمنٹ سے ٹوٹل $4 بلین ملیں گے۔ لیکن سچائی آتے ہی کہ پاکستان کو $1 بھی بلین نہیں ملیں گے۔ اچھا، ہمیں اگر قرضے ری رول ہوتے ہیں یا 10ویں کسویں مل جاتی ہے، 11ویں IMF ہمارے ساتھ مہربان ہوتا ہے، ورلڈ بینک ہوتا ہے، یہ ایک معنوں میں سیاسی طور پر انڈیپینڈنٹ ادارے نہیں ہیں، ظاہر ہے ان کے پیچھے امریکہ ہوگا، امریکہ کے ساتھ انڈیا ہے، تو اس کی ہمیں قیمت کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی سیاسی سطح پر؟ دیکھیے میرا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم ایک چیز تو ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ اگر یہ ویسٹرن کنٹریز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا امکانات زیادہ ہیں کہ جو چائنا کے ساتھ ہمارا خاص رشتہ تھا اچھا وہ اور کمزور ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی چائنا کی دوستی کی قیمت ادا کر کے ہم ری رول قرضے کرائیں گے اور مراعات لیں گے ورلڈ بینک سے، IMF سے اور ان اداروں سے؟ میرا خیال یہی ہے۔ آخر آپ سوچئے کہ اس وقت بائی لیٹرل لینڈرز ہیں، اس میں سب سے بڑا لینڈر اس وقت چائنا ہے۔ $28 ارب کا ہمارا قرضہ ہے ان کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ چائنا جب یہ دیکھے تو وہ آگے آئے اور ہمیں ایک بڑے اچھے ٹرمز دے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سری لنکا وہ کوشش کر رہے ہیں ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کروانے کی، وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں ہندوستان نے انہیں سپورٹ کر دیا ہے، صحیح، مگر چائنا جو ہے انہوں نے اپنے ٹرمز ریلیکس نہیں کیے ہیں آج تک۔ تو کیا چائنا سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری اتنی زیادہ مدد کر دے کہ ہمیں کوئی قیمت نہ ادا کرنی پڑے؟ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ چائنیز جو IPPs ہیں ان کی جو پینڈنگ پیمنٹ وہ $250 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور چائنا اس بات پہ بہت پریشان ہے۔ تو چائنا پچھلے 3-4 سال میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ CPEC میں جو مومنٹم آیا تھا وہ بہت حد تک کم ہو چکا ہے۔ میں چونکہ یونائٹڈ نیشنز کا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل رہ چکا ہوں، چائنا جو ہے وہ اس وقت ان کا رجحان جسے کہتے ہیں باٹم لائن پہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا چیز مناسب ہے فائنینشلی، اس لیے آپ دیکھیں سری لنکا میں ابھی تک وہ مانی نہیں۔ جسے کہتے ہیں نا اب دنیا تھک گئی ہے پاکستان کو پیسے دے دے کے۔ اسلامک ڈیولپمنٹ جو بینک ہے انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ جوک کی ہے، مذاق کی ہے۔
جو ریسنٹلی جو جنیوا میں کانفرنس ہوئی اور وہاں پہ بتایا گیا کہ پاکستان کو $4.2 بلین جو ہے وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک دے گا، اصل میں وہ جو $4.2 بلین ہے اس میں سے $3.6 بلین جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کو آئل فائنینسنگ کی مدد میں دے چکے ہیں، اور صرف جو نیا پیسہ وہ ہمیں دیں گے دیٹ از $600 ملین۔ اچھا، جب وہاں پہ پلیجز ہوئے تو وہ پتہ چلا جی وہ دن $10.5 ارب آ رہا ہے۔ ٹیکنیکلی تو جسے کہتے ہیں نا، ساری مسلم دنیا تنگ بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کی ان حرکتوں سے، جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ پائن جتنے جانے منگل لاگ پہ سمجھنے سے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہیں، یہ پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں۔ سو یہ بات تو اٹس ویری انٹرسٹنگ اور تھوڑا سا پیراڈاکسیکل ہے کہ انڈیا ہیز بیٹر ریلیشنز وتھ مسلم کنٹریز دین پاکستان، پارٹلی بیکاز پاکستان از بیکم لائک اے پرابلم نا، اٹس لائک دیٹ وہ رشتے دار ہوتے ہیں جو جب بھی گھر پہ آتے ہیں کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، تو یو ٹرائی ٹو اوائڈ کہ اگر وہ ہے تو بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں رائٹ، تو وہ آتے ہیں بٹ وتھ انڈیا اٹس ڈفرنٹ، جب انڈیا آتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے ان کا، آئل بیچ رہے ہیں انڈیا کو، انڈیا از بائنگ اٹ ان ڈالرز، پھکٹ میں نہیں لے رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انڈینز آر مینیجنگ دا ہول آف دا مڈل ایسٹ، ہر جگہ چلے جائے، انکلوڈنگ ایئر لائنس مینجمنٹ وغیرہ، جتنے پر کیپٹا جتنے مینجمنٹ کے لوگ انڈیا سے ہیں کسی ملک سے نہیں ہے ان دا گلف، تو انڈیا از اے سورس آف بینیفٹ، اور جتنا سالیڈیرٹی اسلامک سالیڈیرٹی کی باتیں پاکستان کرتا ہے عرب کنٹریز اتنا نہیں کرتے، ان کی نیشنل انٹرسٹ پہ وہ کافی آگے جاتے ہیں، بٹ آئی ہیو اے فیلنگ کہ پاکستان کا جو بیسیکلی جو سافٹ پاور تو نیگیٹو میں چلا گیا ہے ان کا، دس از گوئنگ ٹو گیٹ ورس، اور وہ سیکیورٹی کا بھی چکر چلے گیا۔ دیکھیے 1960s 70s میں پاکستان یوز ٹو بی اے سورس آف سیکیورٹی، جنرل ضیاء الحق واز پوسٹڈ ان ریاض 20-25 ہزار پاکستانی ٹروپس کے ساتھ ایز اے سیکیورٹی۔ اب یہ سارے ملک خود اپنی سیکیورٹی یا امریکہ پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں فار سیکیورٹی دین پاکستان، سو پاکستان ہیز ویری لٹل ٹو آفر ٹو دیز کنٹریز کمپیئرڈ ٹو انڈیا۔ اچھا ترین صاحب، یہ جو IMF سے ہمیں قرض ملتا ہے، ورلڈ بینک، باقی جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کمپرومائز نہ ہوں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی ہمیں مجبور کیا جا سکتا ہے امریکہ کی طرف سے IMF ورلڈ بینک کے ذریعے؟ دیکھیں، جس جگہ پہ آپ کو وہ لے کے چلے گئے ہیں اور آپ کے پاس بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، تو کوئی چیز اس سے بعید نہیں ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت اور ہمارے جو باقی ادارے ہیں وہ اس کا ضرور خیال رکھیں گے، اور مطلب اتنا پریشر نہیں لیں گے